آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں جنازے کا دن اتنا اہم ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس دن جنازہ اٹھتا ہے اس دن 100 لوگ، 40 لوگ، 3 صفیں، 2 لوگ جو ہمارے بارے میں سچے عقیدے والے، ایمان والے، سنسیئر، مخلص، اس لائق کہ ان کی گواہی قبول ہو، بشرطے کہ مرنے والا وہ بھی مسلمان عقیدے والا ہو، اس کے بارے میں جو کمنٹس دیتے ہیں، تأثرات دیتے ہیں، جو اپنی زبان سے اس کی زندگی کا اظہار کرتے ہیں، اس کی بنیاد پہ بسا اوقات زندگی کے اعمال کے ساتھ ساتھ اس کی جنت اور اس کے جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں اس حدیث پہ رک کے سوچتا رہا کہ آخر جنازے والے دن تبصروں اور باتوں کی اتنی اہمیت کیوں ہیں؟ بڑی دیر تک غور کرتا رہا۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جب مسجد اسحاق میں، جب لاہور کی کسی مسجد میں، گجرانوالہ کی کسی مسجد میں، اوکاڑا کی کسی مسجد میں، قصور کی کسی جامع مسجد میں، دنیا کی کسی مسجد میں در و دیوار سے سپیکروں سے اعلان ہوتا ہے، حضرات سنو، آج فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی، فلاں کا شوہر، فلاں کا باپ اللہ کے پاس جا چکا ہے۔ جب اس کا نام آتا ہے، باپ کا نام آتا ہے، آپ کے کانوں سے نام ٹکراتا ہے، آپ کی سماعتوں تک پہنچتا ہے، تو آپ مجھے بتائیے ایمانداری کے ساتھ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے گریبان میں جھانک کے، کیا ایسے نہیں ہوتا کہ اس کا نام سنتے ہی اس کی پوری زندگی کا نقشہ آپ کے دماغ کی سکرین پہ چلنے لگتا ہے؟ وہ جنازے کا دن کوئی بد نصیب ہوگا جو اس دن غلط بات کہے، کوئی بدبخت ہوگا جو میت کو دیکھ کے بھی جھوٹ بولے۔ اس دن جو لوگ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، اس دن جو لوگوں کی زبان پہ آتا ہے سچ ہی آتا ہے۔ بلکہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث سے تو یوں معلوم ہوتا ہے، ان للہ ملائکہ تنطلق علی السنۃ بنی آدم بما فیہم من الخیر والشر۔ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جس دن تمہارے جنازے اٹھ رہے ہوتے ہیں، اس دن جو زبانوں پہ آ رہا ہوتا ہے، جو لوگوں کی زبانوں پہ صدائیں ہوتی ہیں، جو تبصرے، جو تأثرات ہوتے ہیں، زبانیں لوگوں کی ہوتی ہیں، حقیقت میں ان کی زبانوں پہ اللہ کے فرشتے بول رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس کی زندگی کا عکس ہوتا ہے، وہ اس کی زندگی کا خلاصہ ہوتا ہے، وہ اس کی جوانی، اس کے لڑکپن، اس کے بچپن، اس کے بڑھاپے کی سمری ہوتی ہے۔ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اس کی زندگی بھر کا پورا ایک آئینہ ہوتا ہے، جو لوگوں کے دماغ کی سکرینوں پہ گھومنے لگتا ہے۔ جو اس نے نیکیاں کی یاد آتی ہیں، جو اس نے خیر کے کام کیے یاد آتے ہیں، جو اس نے احسان کیے یاد آتے ہیں، جو اس نے محبتیں بانٹی یاد آتی ہیں، جو اس نے اچھائی کے کام کیے یاد آتے ہیں، جو اس نے دعوت اللہ کے دین کے کام کیے یاد آتے ہیں۔ زندگی کا سارا نقشہ آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا ہے، اور وہی جو اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے وہی اس کا نامہ اعمال ہے، اسی پر نتائج مرتب ہیں۔ اب لوگوں کی گواہیاں بھی آ گئیں، خلق خدا کا ایک نقارہ بھی بن گیا، اور پورے معاشرے کا ایک آوازہ بھی بن گیا، اور پورے سوسائٹی کی ایک اجتماعی آواز بھی بن گئی۔ اس کے ہمسائے بولے، اس کے مقتدی بولے، اس کے ماں باپ بولے، اس کے بہن بھائی بولے، اس کے بھانجے بتیجے بولے، اس کے عزیز و اقارب بولے۔ ایک حدیث میں تو یوں آتا ہے کہ جب اتنے سارے لوگ بولتے ہیں، اچھا انسان تھا، بھلا انسان تھا، شریف انسان تھا، نیک انسان تھا، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تو کتنا مہربان ہے۔ اللہ کہتے ہیں اجزت شہادتہم واغفر لہ ما لا یعلمون۔ اے میرے بندو، تم کہتے ہو اچھا انسان تھا، اس نے تمہارے ساتھ اچھائیاں کی تھیں، چلو جو تم کہتے ہو تمہاری گواہی قبول کر لیتا ہوں، اور جو تم نہیں جانتے ہو وہ میں معاف کر دیتا ہوں۔ جو تم نہیں جانتے وہ میں معاف کر دیتا ہوں۔ جو اس کی جلوتیں، جو اس کا ظاہر تھا،
جو اس کا تمہارے ساتھ سلوک رویہ تھا، تم نے گواہیاں دیں، تمہاری گواہی قبول کر لیتا ہوں، جو تم نہیں جانتے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ شرط بس وہی ہے جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کی، گواہی دینے والے شرک کرنے والے نہ ہوں، گواہی دینے والے عادل صالح ہوں، اس لائق ہوں کہ ان کی گواہی کو قبول کیا جائے، وگرنہ تو ڈاکوؤں کے حق میں ڈاکو، زانیوں کے حق میں زانی، شرابیوں کے حق میں شرابی، گلوکاروں کے حق میں گلوکار، برے لوگوں کے حق میں برے لوگ، فحاشی پھیلانے والوں کے حق میں فحاشی پھیلانے والے اپنے اپنے انداز میں ایسی ایسی تعریفیں بھی کر جاتے ہیں کہ العیاذ باللہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ان کی تعریف اس بیچارے کی پکڑ کا باعث نہ بن جائے۔ وقت نہیں کہ میں اس طرف اشارہ بھی کر سکوں۔ اصول ذہن میں رکھیے، گواہی اس کی قبول ہے جو اس لائق ہو کہ اللہ کے ہاں کچھ کہہ سکے، اللہ کے ہاں صالح مقبول بندہ ہو۔